السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیع اللہ نیازی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیز فائر کی توسیع کے بعد جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ کب ہو رہا ہے اور کہاں ہوگا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے پہلے حصے میں. اور دوسرے حصے میں ہم جو انٹرنل جو پاکستان اور پوری دنیا گلوبل معیشت کو ڈسکس کریں گے. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں میں ان کا آپ سے تعارف کراتا چل رہا ہوں. میرے ساتھ اقبال شاہد صاحب ہیں جو ٹی وی اینکر بھی ہیں، سینئر اینالسٹ بھی ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. ویلکم. اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں، مہمان ہیں، وہ ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب ہیں جو سینئر تجزیہ کار ہیں، جو کالم نویس بھی ہیں. تقریباً وہ 7,000 سے زیادہ وہ کالم لکھ چکے ہیں جنگ، وقت اور دی نیوز میں. تو آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کا آغاز میں ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب سے کروں گا. ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے کہ توسیع ہو رہی ہے جنگ میں؟ کبھی مذاکرات آج ہو رہے ہیں، کل ہو رہے ہیں. پورا اسلام آباد جو ہے نا وہ بند ہو چکا ہے اور اس کو اور ابھی تک مذاکرات مہمان نہیں ہیں. آپ کو بڑا آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، کچھ ہو رہا ہوتا تو کوئی دنیا آگے چلتی. تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی تماشا ہو رہا ہے کیونکہ ڈورے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. آگے کوئی کہیں انہوں نے مختلف دنیا کے بڑے سارے جو جرنلزم انٹرنیشنل امریکہ کے انالیسز اگر آپ سنیں، ان کے تمام لوگ جو بڑے بڑے ویلاگرز ہیں وہ جن میں کلف ہے یا دوسرے، وہ بالکل ایک سائڈ پر جا چکے ہوئے ہیں. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اچانک امریکن پریزیڈنٹ صبح اور بیان دے دیتے ہیں، دوپہر کو اور بیان دے دیتے ہیں، شام کو اور بیان دے دیتے ہیں. کبھی ادھر تیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے کچھ نہیں ہو رہا کہ کچھ ہونے کے لیے ایران کے پاس تو کھونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اور وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے پورا 45 سال کا ایک بیانیہ ہے. اس کے پیچھے یہ جو کنفلکٹ ہو گیا کہ جو پہلے کچھ نہیں دیا، اب لڑائی کے بعد، اتنے نقصانات کے بعد، اتنی ہنگامہ آرائی کے بعد آپ اس کو کیسے وہ کچھ دے دیں کہ جو ان کے بس بھی نہیں ہے اس کو دینا. اتنی کھلی شکست کون تسلیم کرتا ہے؟ لہٰذا یہ مذاکرات کس طرف جائیں گے؟ ایران کے مطالبے یہ مان نہیں سکتے، دینے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور اگر جنگ بندی کرتے ہیں تو اس کا گارنٹر کوئی نہیں ہے. اب یہ جو ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، جو ہم مذاکرات کروانا چاہتے ہیں پاکستان میں، ہماری گارنٹی کو، ہمارے پاس گارنٹی دینے کی وہ وسعت بھی نہیں ہے. اگر ایران کہے، پاکستان سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بات ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں، تو یہ چپ کر جاتے ہیں. یہ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ دوسرے اگر گارنٹی دینی ہے تو روس نے، یا گارنٹی دینی ہے تو چین نے. اب امریکہ کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا امریکہ کی گارنٹی چین دے گا یا روس دے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ گارنٹی مانگیں تو گارنٹر جو ہے اگر روس اور چین ہو تو وہ ان سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں تو امریکہ نے نہ مانا تو پھر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا امریکہ ان کو انوالو بھی نہیں کر سکتا. یہاں پہ ایک ضمنی سوال آ گیا ہے جی، کیا وجہ ہے کہ امریکہ یا ایران یا عالمی دنیا چائنا اور رشیا کو ثالثی رول نہیں دے رہے؟ دنیا نے تھوڑا دینا ہے. یہ سال پریشر مورلی پریشر تو بلڈ اپ کر سکتی ہے نا یو این او. وہ نہیں، یو این او کو تو اس نے خود ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہ تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم ختم غیر مؤثر ہے، غیر مؤثر ہے. کوئی وہ تو خود کہہ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری دنیا اس کو جو ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ تھے، ان میں سے اکثریت آپ اسپین کو دیکھ لیں، مختلف اور ملکوں کو دیکھ لیں، وہ ڈسون کر کے پیچھے ہٹ گئے. کچھ افریقی کنٹریز نے بھی کچھ پیچھے ان کا نہیں بھی یہ تو جنگ نہیں ہونی چاہیے، آپ خام خواہ اس پہ. اور اس کے اپنے ملک میں ایک بہت بڑی ہنگامہ آ رہی ہے کہ نہیں بھی ہم اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے. اس کا مقصد کوئی نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ روزانہ بٹ کام سے لے کے آپ دنیا کی انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج اور مارکیٹوں میں چیزوں کے ریٹ دیکھ لیں، ایک دم اوپر چلے جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے سیکنڈ ہاف میں ہم یہ اس کو ڈسکس کریں گے. پھر نیچے جاتا ہے اکنامکس کا ایشو. اب یہ ہے تو بنیادی طور پہ سارا ایشو اکنامکس کا ہی ہے، لیکن اس وقت اس کے اوپر کہ کوئی جو گارنٹر تو اس میں امریکہ نے بٹھانا ہے. پھر ایک تحفظ کی بھی ضرورت ہے ایرانیوں کو. انہیں ٹرسٹ نہیں رہا. جو پہلے آ کے مذاکرات کر کے گئے، ان کی دو دفعہ ہوا نا، کہتے ہیں کہ مومن ایک ان کے بقول کے وہ کہتے ہیں، ان کی ایک میں نے وہ ٹویٹ پڑھے تھے جعفر نیزت کی کہ مومن ایک سوراخ سے 3 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. وہ کہتے ہیں پہلے سارے مذاکرات مکمل ہو گئے تھے،
پھر اچانک امریکہ نے حملہ کر دیا. وہ جو عمان مسقط میں ہو رہے تھے, جو باہر کے جو وہ پورا پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے, اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں ہوئے, رات کو وہ بدل گئے. ان کا تیسری دفعہ ہم کس پہ اعتبار کریں؟ کون گارنٹی دیتا ہے ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اس لیے کہیں پہ بھی دوبارہ مذاکرات کے اتنی جلدی امکانات, یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے, چلتا رہے گا سلسلہ, اور یہ جنگ بھی آگے نہیں بڑھے گی اور مذاکرات بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. مذاکرات بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں. جی میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں اقبال شاہد صاحب کے پاس جاؤں گا. اقبال شاہد صاحب, یہ جب میں دیکھتا ہوں کہ 2015 میں باراک اوباما نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن انہوں نے جب کروایا تھا, تو اس میں 5 اٹامک کنٹری تھے, جس میں اور چھٹا اس کے میں جرمنی تھا, اور ایران کے ساتھ ہوئے تھے. یہی ایشو تھا اس وقت بھی, یہی سبجیکٹ تھا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ بنا رہا ہے, یورینیم انریچ کر رہا ہے. وہاں پھر جو ایگریمنٹ ہوا اس میں کہا, اجازت دے دی کہ 6.3% جو ہے 3.6% جو وہ یورینیم وہ انریچ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہی ٹرمپ صاحب آئے, جب یہ 2016-17 میں انہوں نے وہ نکل گیا. اس وقت وہ سیگنیٹری تھے جو جس کو کہتے ہیں نا پاور 5+ کنٹریز, وہ اس میں بیٹھے تھے. تو کیا وہ اب دوبارہ ان مذاکرات میں وہ شامل نہیں ہو سکتے؟ بہت شکریہ. اصل میں تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اوباما کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو ڈیموکریٹ تھے اور یہ ریپبلکن ہے, ایبسلیوٹلی ان کے رائیول ہیں. ان کی پالیسی پر تو اب بھی تنقید یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جہازوں کو بھر کے جو ڈالر بھیجے تھے, $1.25 بلین کیوں بھیجے تھے, تو کیوں بتا دیا تھا, وہ تو ابھی تک ٹرمپ کے بیانات موجود ہیں. اس وقت سچویشن یہ نہ تو یہ ایک دن میں سوئے ٹرمپ کو خیال آیا کہ ایران پر حملہ کرنا ہے, یہ باقاعدہ لمبی کوئی پلاننگ تو تھی. کیونکہ ادھر آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا, گریجولی انہیں غزہ کے اوپر پوری دنیا کی پلس دیکھ لی بطور خاص مسلمان ممالک کی. انہوں نے ایک ایک مکان کو اور پھر لوگوں کو شہید کیا, بچوں کو شہید کیا. پھر مسلمان ممالک کے ملکوں سے یعنی وہ تمام ان کے جہاز گزرتے رہے اور وہ اسلحہ لے کے جاتے رہے, گندم لے کے جاتے رہے, اور غزہ میں کسی کو بھی جانے کے لیے سوائے چائنا کو شخص کسی کو نہیں ملی. اور انہوں نے پلس دیکھ لی تھی کہ آخر کار درمیان میں کون ملک رہتا ہے. وہ پھر اسرائیل نے جب اسیس کیا کہ اب یہ اس کی طرف آنا چاہیے, تو اکتوبر 2025 میں حملہ کیا گیا. کسی نے مدد کی نہیں کی. اب اس سچویشن میں جب ہم کہتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گارنٹی کون دے گا, اور اگر گارنٹی کو دینا چاہے تو وہ گارنٹی لے گا کون یا مانے گا کریں, یہ بات درست ہے. کوئی آج تک کی دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی گارنٹی نہیں دیتا. گارنٹی خود انسان ہوتا ہے. یعنی یہ ملک اگر رجسٹ نہ کرتا تو آج کون گارنٹی دیتا. اس وقت ایران کی سچویشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک اینالائز کریں کہ اس وقت دوڑ کس چیز کی ہے, وہ ہے وننگ ٹرافی کے لیے. وننگ ٹرافی لے کے کون جانا چاہتا ہے, وہ ہے امریکہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے کہ کریں تو کریں کیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزور اپنا کو ثابت کر رہا ہے, نہیں ایسا ہے نہیں, کیونکہ اسی وقت بھی امریکہ سپر پاور ہی کے طور پر گنا جا رہا ہے. اور ایران اس وقت دنیا جہان میں مزاحمت کا سپر جو ہے نا وہ ملک گنا جا رہا ہے, سپر پاور گنا جا رہا ہے. شکست کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شکست کس کو ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, آئندہ کیا ہوگا یہ علیحدہ موضوع ہے. لیکن اس وقت جو امریکہ ہے اس کا انٹیلیجنس جو سسٹم ہے وہ فیل ہوا. یہ پہلی شکست ہے اس کو یہ خیال تھا کہ 2-3 دن میں یہ ایران کو فتح کر لے گا. یہ اس کا یعنی آپ نے دیکھا کہ گمان اور غرور ختم ہوا, پوری دنیا نے دیکھا. اس کی تیسری شکست یہ ہے کہ پوری دنیا نے اس کو چھوڑا, وہ کنڈیم کیا, یورپی یونین, نیٹو وغیرہ نے. چوتھا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو جو ان کا باقاعدہ طور پر گارنٹر تھا, یعنی سیکیورٹی کے طور پر ان کی پروٹیکشن کر رہے تھے, ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ ہماری پروٹیکشن نہیں کر سک رہا. پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا, آپ نے ہرمز کے ایک نیا سسٹم آیا جو اس کو بھی وہ نہیں دیکھ سکتے. میرا سوال ہے اس کے مطلب, دیکھیں سب سے پہلے جو یہ مذاکرات, یہ جو جنگ ہوئی ہے, اس میں جو کور ایشو تھا وہ نیوکلیئر ویپن تھے. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ نیوکلیئر ویپن جو ہے نا وہ پیچھے چلا گیا, اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے نا وہ فرنٹ پہ آ گیا, وہاں پہ بلاکڈ کیا گیا اس کو. جب تک ان بلاکڈ نہیں ہو گیا, ایران یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
نہیں، آپ نے ہرمز نے ابھی تک بھی آج کا بیان امریکہ کا یہی ہے کہ ہم نے یورینیم ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. پہلے ہمارے تھا، اب صرف حوالے کرنا پڑے گا. ماضی میں رشیا کے حوالے ہوا تھا، آج کے فکرے میں ہمارا نہیں ہے. اچھا جی. اب یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں، پھر صدر ٹرمپ کا بیانات آ چکے ہیں، انٹرویو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں بننے دیں گے، یعنی ایران جو ہے اس کو عالمی طاقت نہیں بننے دیں گے. یعنی پہلے وہ ایز اے اسٹیٹمنٹ کے طور پر بات کر رہا تھا. ہاں، اب یہ اور بات ہے. اب صورت صرف یہ ہے کہ مذاکرات آپ نے کہا نہیں کب ہوں گے، سیکنڈ راؤنڈ مذاکرات ہو رہے ہیں آج بھی، یعنی ڈائریکٹ نہیں ہو رہے، ہم نے سامنے بیٹھ انڈائریکٹ ہو رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ان چیزوں کے اوپر پہنچا جا رہا ہے. نہ تو افورڈ کر سکتا ہے امریکہ، جس طرح آپ کے خیال کے مطابق کچھ لوگ دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وینزویلا کا تیل بیچنا ہے، لیکن وینزویلا کا تیل بھی ایک خاص کیپیسٹی تک یعنی پوری دنیا برداشت کرے گی، ان کی قیمت ادا کرے گی، پھر اس کو کھولنا ہی پڑے گا. ایکچولی ہے کہ اس میں جو مائنز لگی ہوئی ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اقبال شاہ سے اس طرف آتا ہوں، چونکہ مجھے لگ ایسا رہا کہ جو وہ اس کا وینزویلا کا پریزیڈنٹ، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، یہ چاہتے ہیں ٹرائل کے دوران ہی ہم بہت سارا تیل نکال کے ہو سکتا ہے. نہیں، وینزویلا تو خیر وہ تو لیتے رہیں گے، اگر ٹرائل نہ بھی ہوتا بھی رہے، سزا بھی ہو جائے یا چھوڑ بھی دیں تو ظاہر وینزویلا پر تو قبضہ کر چکا، اس کی ڈیمی حکومت بن چکی ہے. یہاں وہ رجیم چینج نہیں کر سکا، اب وہ کہتا ہے میں نے کر دی ہے. اب فیس سیونگ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، دیکھیں کچھ لوگ ابھی بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آپ کو خوش فہمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا، میں اس طرح کمپیریزن کر رہا تھا وننگ یا شکست کی، کہ آپ امریکہ کی شکست کے جو میں نے نمبر 1 بتائے پوائنٹ 5-6، اب ایران جو ہے وہ اس وقت مظلومیت کے اوپر کھڑا ہے، مزاحمت کے اوپر کھڑا ہے، کہ مزاحمت اس نے جو کیا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. پھر دوسرے راؤنڈ پر اس نے اپنی شرائط کے تحت وہ اس میں شامل نہیں ہوا. آج کی ڈیٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ پروگرام کر رہے ہیں تو اگر امریکہ نے ان کے ایک جہاز پکڑا ہے، اب ابھی انہوں نے 2 پکڑ لیا، 3 پر فائرنگ کی ہے ابھی اسی گھنٹے. صورت حال یہ ہے کہ ایران کی جو تیاری ہے وہ بذات خود تو ہے ہی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا جو دفاعی نظام ہے یا قوت، اس کو کریک ڈال دیا ہے نہیں پرشیا نے. اچھا، اس کے پیچھے جو الزام ہے کہ چائنا نے کو گفٹ دیے ہیں، وجہ یہ کہ یہ بھی بات باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ ایران خود ہی لڑ رہا ہے لیکن اسے سپورٹ بھی حاصل ہے. اسے سپورٹ بھی حاصل ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایران جو مزاحمت کر رہا ہے، جس انداز سے کر رہا ہے، دنیا اس انداز سے، چونکہ اس کو جس طرح اس پہ جنگ ٹھونسی گئی، اس کو دفاع کا حق حاصل ہے، دنیا اس کی فیور میں نہیں بول رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، دنیا کے جو حکومتیں ہیں ان کے مفادات ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کی میڈیا کو دیکھو یا عوامی قوتوں کو دیکھو تو موسٹلی اس کے فیور میں بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے خلاف سارے بول رہے ہیں اور اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. بہت سی دنیا میں اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، اس کا ساتھ نہیں دیا جا رہا، وہ سائلنٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ ایران کی ایک مخالفت 45 سال سے ایک میڈیا اور بیانیہ چلا رہا ہے. تیسری چیز ہے کہ امریکہ کا اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی وہ ہزیمت اٹھا چکا کہ اس نے جب عراق پہ قبضہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ صدام کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں. پھر وہ انٹرنیشنل ٹیمیں آئیں، انہوں نے پورا عراق گھوما، قبضہ بھی کر لیا، لیکن ایک بھی کوئی کیمیکل ویپن وہاں سے برآمد نہیں ہوا. بلکہ انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ نہیں جی ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی. اسی طرح سے ایک اتنا بڑا ملک آپ نے قبضہ کر کے پھر کیا قبضہ چھوڑ دیا. وہاں پہ بھی چونکہ آئل تھا، اس آئل کو وہاں سے لینا تھا اور اس آئل کی ضرورت تھی اور اس کی وہ سارے عربوں کے ساتھ ملا کے اس کو چلانا تھا. وہ سسٹم تو ہو گیا، لیکن وہاں کی پھر اکثریت جب حکومتیں تبدیل ہوئیں تو اس میں ایران کا انفلوئنس بڑھ گیا. اب انہوں نے وہاں پہ بھی اپنے اڈے وغیرہ قائم کر کے جبری ایک اپنے آئل کی، چونکہ وہ بصرہ کی طرف ہے سارا آئل، وہاں تک ان کے کنٹرول میں رہا، باقی شہروں سے ان کو غرض نہیں تھی. اب اسی طرح ایران کے اوپر الزام لگایا کہ اس کے یہ بنا رہا ہے، ایٹم بم بنا رہا ہے. اب ایک الزام پہلے وہاں پہ بھی غلط ثابت ہوا اور پھر یہاں پہ تو ان کے لیڈر کا فتویٰ تھا کہ یہاں پہ بنانا ہی نہیں ہے اور کوئی اس کا ثبوت نہیں ملا. اور ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے انریچمنٹ ہے وہ صرف 60% تک ہے، اس کے اوپر تو وہ ہے ہی نہیں. اور اتنا اسلحہ ایسے کیسے بم، اس طرح سے کوئی وہ ایک ٹیکنالوجی ہے کہ کسی بریف کیس میں تھوڑا لے کو پھر جاتا ہے کہ اکیڈمی پورا ایک اس کا عمل ہے، اس میں بہت لمبی چوڑی ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ بہت آسانی سے تھوڑا ہو جاتا ہے اس کو بنا کر چلا دے گا. اور پھر وہ اگر اس کے پاس ہو بھی تو کس کو اس نے مارنا ہے؟ امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ تھا اور ان سارے علاقوں کو انہوں نے انڈر کنٹرول کرنا تھا، وہ اپنی اسی طاقت کے ساتھ اور اسی زوم کے ساتھ ہے کہ جیسے وینزویلا کو کے صدر کو اٹھا لیا ہے. یہ 2 دن کی بات ہے. دوسرے ان کی مس رپورٹنگ تھی.
کسی حد تک تو پتہ تھا ان کو، اسرائیل کو، جس نے رپورٹنگ ساری تیار کر کے بنائی ہے اور وہاں پہ اس نے اپنے جاسوس چھوڑے تھے اور جنہوں نے بندے مروائے، ان کو دیکھو جو ہمارا تو بڑا انفلوئنس ہے، ہم نے ان کے ٹارگٹ کر کے جرنیل بھی مارے ہیں، فارم میزائل بھی پھینکے ہیں۔ ان کے لیے بہت سی چیزیں ان ایکسپیکٹڈ تھیں، وہ جب ان ایکسپیکٹڈ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک دفاعی نظام منظم کیا، اور ظاہر ہے کچھ اور طاقتیں بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسے تھوڑا ہی ہوگا کہ تم نے وہاں سے اٹھایا تو یہاں پہ بھی کرو۔ اب لڑنے کے لیے تو ٹیکنالوجی چاہیے، اس ٹیکنالوجی میں پیچھے سامان چاہیے، اس کے پاس جب وہ سارا بندوبست ہو گیا تو دیٹ واز ان ایکسپیکٹڈ پوری دنیا کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی۔ تو ایک کلٹ تھا کہ وہ سارا جو ایک آئرن کرٹن ان کے ٹوٹ گئے، وہاں پہ بہت تباہی مچی، انہوں نے اس کو سامنے تو آنے نہیں دیا۔ اب وہ صورتحال جب بالکل ایک تبدیل ہو گئی اور اپنا ہرمز پہ قبضہ ہو گیا اور آئندہ کے خطرے پیدا ہو گئے کہ اگر وہ ان کے سارے آئل کے جو ڈپو ہیں یا وہاں پہ جو جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے یا گیس کے جو وہاں پہ منبع ہیں ان کو اگر میزائل کر کے مار دیا جاتا ہے، پانی کی اسکیم، تو یہ تو پورا اجاڑ دوبارہ صحرا بن جائے گا سارا عرب، پھر یہ وہی بدو والا دور آ جائے گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں مکے درات بدو، یہ پھر کوئی سسٹم آ جائے گا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ تیل کی ساری دولت ہے، پھر وہ جو ڈالر آپ کے سامنے ہے کہ ڈالر ڈاؤن ہو گیا وہاں پہ، وہ جو ڈالر کی وجہ سے وہ سارا جو تھا آئل کا وہ بھی سسٹم کا کافی ختم ہوا، ان کے بینکوں کے پاس دینے کو ڈالر اتنی تعداد میں نہیں رہے، آپ کو بینکوں کی UAE کی صورتحال بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اب وہ دوسری کرنسیز میں بزنس بھی ہو رہا ہے۔ تو ان ساری صورتحال میں ان بالکل جو تبدیلی آ گیا انیکسپیکٹڈ، اب ان کو اس میں سے جان چھڑا کے نکلنا کیسے ہے اور اس کو توازن کیسے دینا ہے، اس توازن کے لیے اس وقت یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ پرسنلی تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کو، کون سا پھر الیکشن لڑنا میٹر ہار جائے گا تو کیا فرق پڑے گا، اس کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا البتہ ہے، اور اس عمر میں جا کے 80 سال میں اکاؤنٹیبلٹی بھی کون یا اس کے بھی بہت سے ریلیف ہوں گے۔ اصل تو ایک انہوں نے چیزوں کو اور طرف ڈائیورٹ کر دیا ہوا جس سے جو بظاہر لوگوں کو سامنے سکرین پہ سمجھ نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی، تو بس ایک رونق۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک۔ اقبال شاہد صاحب، اگر دنیا کو اس میں مداخلت کر کے سٹیٹ آف ہرمز کو 28 فیبروری والی سے پہلے والی اگر پوزیشن میں لایا جائے اور اس کو کسی فورم کے زیر کنٹرول دے دیا جائے تو کیا یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، چیزیں تو اسی کی طرف جا رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ہرمز کھل بھی جاتا ہے اور وہ کسی کی ریکویسٹ پر کھل بھی جاتا ہے، جبراً تو کھولے گا نہیں، لیکن کنٹرول ایران کبھی نہیں چھوڑے گا، بے شک وہ ایز اے مانیٹرنگ ہی رہے، بے شک کسی وہ کوئی ٹیرف نہ بھی لے یا کسی سے وہ کسی قسم کا وہ گزرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرمانہ یا ٹیکس نہ بھی لے، اس کی مانیٹرنگ کے وہ رائٹس اس کے پاس رہیں گے۔ اب آتے ہیں اس طرف کی یہ جنگ آگے چلے گی، مذاکرہ کامیاب ہوں گے، جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے سب سے زیادہ دباؤ سمجھنے یا اسٹریٹجی سمجھنے صدر ٹرمپ کی اس وقت اسٹریٹجی صرف ایک ہے، ایک تو یہ ہے کہ وننگ ٹرافی لے کے بائی الیکشن میں جانا ہے کہ میں نے کوئی مطالبہ منوا لی ہے، دوسرا یہ کہ نہیں سر، وننگ ٹرافی آنریبل وڈرال چاہتا ہے، ایسے سمجھنے۔ اچھا ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ اس جنگ کو ختم کون کروانا چاہتا ہے، یہ کس کی مجبوری ہے؟ آپ دیکھیں کہ سب سے اہم ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک جہاں پرنسلی اسٹیٹس ہیں، جہاں مطلب بادشاہت ہیں، اچھا ان کی اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے یا امریکہ بالکل اس حالات سے واپس چلا جاتا ہے، جس طرح ایران نے کہا ہے کہ اب ہم طالبی میں اور ان ملکوں پر حملے کریں گے جہاں جہاں بھی ان کے بیسز ہیں، اور وہاں سے غیر ملکی باشندے نکل جائیں، کل کا بیان ہے بڑا سخت، وہاں سے پوری دنیا کے لوگ نکل جائیں، اس ملک خالی کر دیں۔ لیبنان کی بات، ٹرمپ کی بات کر نہیں، اس نے کہا ایران نے کہا کہ جہاں جہاں امریکی مفادات یہاں پر حملے ہوتے ہیں وہاں سے لوگ نکل جائیں، اگر اس ایسی چیز ہوتے تو مجھے بتائیے۔ اپنے سٹیزن کو انہوں نے کہا ہے، اپنے سٹیزن کے بعد دنیا کے لوگوں کو کہا ہے، پوری دنیا میں۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ اب اگر یہ جنگ اس طرح ہی چلتی رہتی ہے تو مجھے بتائیے کہاں پرنسلی اسٹیٹ، کہاں بادشاہت، پھر یہ بھی ہے کہ وہاں اندر سے تحریکیں اٹھ سکتی ہیں، وہاں آپ دوسری یہاں جو جمہوری ڈولے لگنے ہیں لوگ چلائے پھرتے ہیں جو جعلی ہمارے کمزور ملکوں کی طرح، یعنی وہ بادشاہت کو بھی خطرے ہیں، اس لیے صدر ٹرمپ اس چیز کو آگے لے کے جائے گا، بے شک پیسے یہ دے دیں یا دوسرے دے دیں،
मतलब वो मिडल ईस्ट से भी पैसे डिमांड कर रहा है कि इसके जो नुकसान आते हैं। इकबाल शाह साहब सिर्फ बादशाह खतरा है, जमहूरियत खतरा नहीं हो सकता? जमहूरियत को खतरा वहाँ है जहाँ जमहूरियत है। अच्छा, मतलब जमहूरियत को खतरा तो वहाँ होगा जहाँ जमहूरियत है, जहाँ जमहूरियत नहीं है उसको क्या खतरा होना है। बहुत सारे मुल्कों के स्टेट्स जो है वो इसके साथ नथी है। नहीं, वो ठीक है अपने मुल्कों में, सिर्फ GCC के साथ, गल्फ के बाकी साथ ममालिक को कोई खतरा नहीं है। ईरान की जंग कई लोगों की जिस तरह से डिस्ट्रक्शन होती है, अमेरिका का कारोबार डिस्ट्रक्शन है, ये जंगी हार्डवेयर बेच रहे हैं। चाइना का कंस्ट्रक्शन है कि वो मुल्क अगर तबाह हो जाए तो उसने बेहतरीन बनाना है। लेकिन दोनों मुल्क आपस में आप कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन है। अब मफाद है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हर मुल्क के अपने अपने। अब ये जो माहौल बन रहा है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के जंग ख़त्म करवाने में जो मेरा अपना ख्याल ये है, वहाँ सारे लोगों को सार जोड़ के बैठे हुए हैं कि हम करें क्या। जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई सहरा बन जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, वो इस तरह वापस तो नहीं जाएगा। ये जो अभी आप कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का जो आप आइडियोलॉजी दे रहे हैं, क्या ये CIA जो है वो अमेरिकन मईशत को वो देख रही है? तो उसने ये डिस्ट्रक्शन है। अच्छा, वजह ये जंगी हार्डवेयर जहाँ जंग होगी वहाँ बिकेंगे। अमेरिका की इंडस्ट्री है। मैंने वैसे एक सवाल किया है लोगों के लिए, क्या अमेरिकन CIA वो अमेरिकन जो इकोनॉमिक है उसको देखता है जिस तरह? ऑफिसर देखता है। आप देखेंगे जब सदर ट्रंप ने हलफ उठाया है तो सबसे पहले उन्होंने मिडल ईस्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने यहाँ से $1000 बिलियन लिया, कहीं से $1200 बिलियन लिया, और टोटल उसकी जो कैनवस उसने कहा 1.8 ट्रिलियन उसने इकट्ठा किया। यानी आप ये तो पाकिस्तान अमेरिका की जो इकानमी बेहतर हुई, वो कौन बुरा लगता है। ट्रंप सबसे पॉपुलर था, जिसको कौन बुरा लगता है। और इसी वजह से इस वक्त भी पार्लियामेंट जो उनकी कांग्रेस है, वहाँ जब इसके खिलाफ जंगी इख्तियारत को कमी के लिए बिल पेश किया गया तो रिजेक्ट हो गया 3 दफ़ा। मसला कहने का ये है कि अमेरिका जो है वो वैसे तो ये है कि वहाँ जो अवाम है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अवाम और जो जर्नलिज्म है वो इसके ख़िलाफ़ हैं, वो यहाँ नहीं हैं। अमेरिका में 1 करोड़ आदमी का जुलूस निकला, इसराइल में जुलूस निकला ईरान की हमायत में, ये जंग बंदी की हमायत में। अच्छा, यस, और इसराइल में निकले हैं और दूसरा अमेरिका में निकले हैं। हमारे मुल्क में तो खैर नहीं निकले, इन कई दफ़ा मुसलमान ममालिक। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीनियर, बड़े वेल अवेयर शख्सियत हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ बड़े मासूमाना अंदाज में कि अमेरिका अगर ब्लॉकेड कर रहा है तो उसको आप कहते हैं कि उसने वायलेशन की है, अगर ईरान करता है तो फिर उसको आप किस तरह देखते हैं? अमेरिका आप देखें कि वो जो ब्लॉकेज कर रहा है उसमें अमेरिका का बहुत दूर मुल्क है, वो पूरी दुनिया का ठेकेदार बन के कर रहा है। नहीं तो फिर ईरान अपनी बाउंड्री में कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मज में तो फिर उसका भी क्लेम है, ओमान का भी। क्यों सर? इसको थोड़ा सा मैं वो इतना नहीं है। डॉक्टर साहब आप जरा इस पे एलेबोरेट कर देता हूँ। हाँ जी। ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान में उनकी लीडरशिप मारी गई, जर्नल मारे गए बहुत ज़्यादा। उन्होंने रिएक्शन, सियासी और दिफाई जो है ना उनकी दो लीडरशिप। और पहली बात यह है कि उनके पास इसके अलावा कोई बड़ा वेपन या ऑप्शन ही नहीं थी कि वो यहाँ पे आके अपने आर्मर्स को बंद कर देते, ताकि जो अरब ममालिक जहाँ से उनके ऊपर फायर आया था उनको उसका इकनॉमिक लॉस भी हो और उनको थ्रेट भी हो सारा। वो जब उसने बंद कर दिया तो वो तो ऑलरेडी वहाँ पे तो दोनों तरफ से वायलेशन हो रही थी ना। वहाँ पे बच्चियों के स्कूलों में बम लग रहे हैं, उनके पुल तबाह कर दिए, सड़कें मार दी, उन्होंने आपस में वो जंग का सूरत हाल है। अब जो बाहर से आपने आर्मर्स को बाहर से बंद किया, जो अगली इस पाकिस्तान के आगे दूध आ जाती है, आगे उसका पूरा सी आ जाता है सारा। तो अब जो वहाँ से बंद करने का मकसद है कि अमेरिका ने कहा कि मैं ईरान के जहाज़ बाहर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, अब वो तो अमेरिका ने अपने नुकसान में किया। ये उनका जो इकदाम है, ये उनका अहमकाना इकदाम है कि उनको बंद करके तो और दुनिया में अपनी रेप्यूट को ख़राब कर देंगे, क्योंकि वहाँ से इंडिया का तेल भी जाना है, वहाँ से चाइना का तेल भी जाना है, वहाँ से श्रीलंका का तेल भी जाना है, वहाँ से जापान का तेल भी जाना है। वो सारे इन मुल्कों के, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारा रास्ता तो वहीं से जा रहा है। उनमें किसी के पास भी ऑयल नहीं है, तो उनको कैसे रोकेगा? अच्छा, वो जहाज़ जा भी रहे, वो रोक भी नहीं रहा। और उन्हें यह था कि ईरान अपना तेल यहाँ से उन्होंने खोल दिया। और डॉक्टर साहब मुझे प्रोड्यूसर साहब वक्फे के लिए कह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा जो दूसरा एपिसोड है वो मईशत है, वो तमाम मुल्क मईशत को डिस्कस करेंगे कि इस जंग की वजह से या स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने की वजह से, ब्लॉकेड होने की वजह से दुनिया की या ग्लोबली मईशत पे जो असरात पड़े हैं उस पर बात करेंगे। मेरा ये मासूमाना सवाल भी डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब से है, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन के में उन्होंने डॉक्टरेट किया है, तो वो इसको बयान फरमाएंगे। जी देखिए, पहली बात तो है कि सारी जंग इकोनॉमिक्स की है जी। और कोई जंग नहीं। वो बाकी तो बहाना था, इराक की जंग भी है, दुनिया की जितनी भी जंगें आज तक हुई हैं, आप दूसरी जंग अजीम को भी ले लें, जंगें तो होती इकोनॉमिक्स के ऊपर हैं कि मईशत के ऊपर है कि हमें अपनी मईशत को बेहतर करना है, या हमारी मईशत यहाँ से ख़तरा है, या फलां की मईशत को हमने तबाह करना है, तो मुआशी लड़ाई है। यानी आप क्या तो कह रहे हैं कि जब हलाकू खान आया तो वो भी लोगों की माल मुआशी इकोनॉमिक्स से ये चल रहा है मईशत के बगैर, वरना कोई अगर दो भाइयों भी लड़ाई होती है तो मईशत के बिना पर। असल तो दुनिया की सारी चीज़ इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स की एक नई शक्ल आ गई है। अब इस इकोनॉमिक्स की नई शक्ल में जो सबसे बड़ा एक क्राइम हो रहा था कि मुल्कों में जंगें करवा के असला बेचा जाए। अमेरिका का जो देखो छोटी टेक्नोलॉजी उसने ख़त्म कर दी, गाड़ियाँ बनानी है जापान बनाए, ये छोटी छोटी चीज़ें बनानी है चाइना बनाए, असला बनाना है तो हम बनाए, क्योंकि जहाँ इतनी चीज़ें बेचनी है वहाँ पे एक जहाज़ भेज देंगे तो वो अरबों डॉलर का होगा। तो उन्होंने अपनी मईशत को जंगी मईशत के वो पूरे पिलर्स के ऊपर उस्तवार कर दिया हुआ था, और एक एक्सप्लॉयटेशन थी जो कि इसके अलावा दूसरा जो सूद है जिसको पूरा जूस का निज़ाम कंट्रोल करता है, IMF के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, दूसरे जो उनके इदारे हैं, कंसोर्शियम जैसे पहले बना था। अब वो इकोनॉमिक्स, सूद की इकोनॉमिक्स और जंग की इकोनॉमिक्स, अब ये दोनों चीज़ें जब ये आए हैं तो बुरी तरह एक्सपोज हो गई हैं। असर तो हुआ है, असर तो उसके ऊपर होगा। अब जब वो कहता है कि कोई अच्छा बयान देता है तो जो पूरी दुनिया के मईशत के मुख्तलिफ जो चैम्बर हैं उनकी ऊपर चले जाते हैं रेट, वो उस वक्त बेच देते हैं। वो एकदम बयान आता है कि नहीं अब हमला 3 दिन रह गए, फिर वो सारी स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ जाती हैं, फिर वो ख़रीदारियाँ कर लेते हैं, कंपनियां अप डाउन हो रही हैं पूरी दुनिया की। इकोनॉमिक्स यहाँ से देखें 20% तो यहाँ से वाबस्ता थी। अगर तेल यहाँ पे 20% जा रहा था तो इसमें शिपिंग भी 20% दुनिया की लगा लें, बल्कि उससे ज़्यादा लगा लें। उसके साथ आप इकोनॉमिक्स के यहाँ जितने लोग काम कर रहे थे उनको कपड़े भी चाहिए थे, उनको के पास मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, उनको खुराक भी चाहिए, उसकी भी शिपमेंट हो रही थी। वो सारी की सारी इकोनॉमिक्स कोलैप्स तो एक हुआ है, बहुत सी कंपनियाँ बैठ गई हैं, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी दुनिया ने अपने कार्गो सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गए हैं। इस दौरान एयरलाइंस कोलैप्स कर गई कि हमारे कराची के एयरपोर्ट में एमिरेट्स के सारे जहाज़ खड़े हुए थे, सारी दुनिया को पता है, सारे इधर आके तो पनाह ले ली थी कि भाई वहाँ तो बम पड़ रहे थे, हम क्या करें। अब जब एयरलाइन से भी बंद हो जाएंगी, दुनिया की ये पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम भी बंद हो जाएगा, ये चीज़ें भी बिल्कुल जब नीचे तक ये कोलैप्स आएगा तो इकोनॉमिक से इफेक्ट होगा, फूड में भी होगा और लिविंग स्टैंडर्ड पे भी होगा। दुनिया जिस लिविंग स्टैंडर्ड पे चली गई है उसमें भी उसको वापस आना पड़ेगा, और आई है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका की मईशत इंडिविजुअल तो उनकी बड़ी बेहतर हुई है, जो उसके बेटे और उसका दामाद बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत बेहतर हुआ उनका बिजनेस, वो आगे चीज़ों को लेकर उन्होंने अरब में भी आगे जंग में सौदे किए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी अमेरिका में हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वीलॉग्स भी चल रहे हैं, और वहाँ पे जो सबसे देखे जो बिलियंस में जिनके लोग वीलॉग्स देखते हैं उन्होंने भी कोले वगैरह ने सारा इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब वहाँ पे अमेरिका के जो ये लेटेस्ट 2 जंगों में जो पाकिस्तान इंडिया की हुई और उसके बाद इस जंग में एक चीज़ बिल्कुल सामने आ गई कि अब सैटेलाइट जंग है, अब ये टैंक, अब ये पैदल फौजें, इनकी वो अहमियत नहीं रही। अब अहमियत है सैटेलाइट लेज़र टेक्नोलॉजी में, यानी कन्वेंशनल जो ट्रैक्टर से तो वो खत्म हो गया। अगर ये खत्म हो गए तो अमेरिका की जो सबसे बड़ी मईशत थी, जो जंगी जहाज़ बनाते थे, टैंक बनाते थे, मिसाइल, वो तो गई कोलैप्स कर गया। अब उनको भी इन मिसाइल की तरफ से आएगा, अब मिसाइल रास्ते में इंटरसेप्ट किए जाते हैं। अब ये भी देखिए, तो पिछले प्रोग्राम में आपको मैंने ये बताया था कि अमेरिका के पास 50% से ज़्यादा
اس کا جو اسلحہ تھا یہاں پہ ضائع ہو چکا ہوا ہے، اور وہ انسپٹر وہ کو دوبارہ وہاں پر پہنچنے کے لیے 3 سے 5 سال چاہیے۔ اب یہ ان کے اپنے امریکہ کے اخباروں میں USA ٹوڈے میں آپ دیکھ لیں اور وہ وال اسٹریٹ میں دیکھ لیں، وہاں کے شائع ہو چکا ہے، ٹائمز میں شاید ایک مضمون میں نے کہیں دیکھا ہے، شائع ہو چکا ہے کہ امریکہ کے پاس اب لڑائی کے لیے وہ روایتی اسلحہ بھی اس قدر نہیں، اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو یہ خالی ہو جائے گا اور بہت زیادہ تباہی مچ جائے گی، اور اس کے پاس پھر یہ نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچے گا۔ صورتحال وہاں تک جانے سے پہلے اسی لیے مجبور کیا جاتا ہے وہاں پہ کہ مذاکرات کریں، یورپ کو بھی بچائیں، یہ عرب کنٹریز کو بھی بچائے، اپنے آپ کو بھی بچائے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اس میں کافی حد تک اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ جائے، کوئی ایک نمائندہ وزٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب شمالی کوریا کا بھی، یعنی آپ ایک سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ نیوکلیئر ویپن کے استعمال امریکہ کر سکتا ہے جب آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں یہ بچتا۔ ٹھیک ہوگا۔ میں اقبال شاہد صاحب کی طرف، اقبال شاہد صاحب دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو غیر یقینی کیفیت ہے، یہ جو ٹینشیس انوائرمنٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ دونوں کنٹریز کی، ایران اور امریکہ کی، اس کے معاشی اثرات یعنی آئل پروڈیوسنگ کنٹری اور نان آئل پروڈیوسنگ آئل کنٹری میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی زیادہ کس پہ پڑے گا اثر ان کی معیشت پہ؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے معیشت کے متعلق یا دنیا کی معیشت کے متعلق بات کی، اس میں ذرا بعد میں ہوں گے، درمیان میں آپ نے یہ سوال کر لیا۔ دیکھیے دنیا اس وقت جس طرح گلوبل ولیج کا لفظ یوز ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سارے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کہیں کوئی واقعہ ہو رہا ہو اور کوئی ملک اس میں رہ جائے، سارے ملک متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہر ملک کے مفاد کسی نہ کسی ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بے شک بلاک اس کو کہہ لیں، اس کو مسلم دنیا علیحدہ کہہ لیں، یورپی یونین کہہ لیں، نیٹو کہہ لیں، یا امریکہ خود کہہ لیں، ہر آدمی کسی نہ کسی کے ساتھ ملا اس کے مفادت، یعنی ان کی مجبوری معاشی لحاظ سے۔ لیکن ایک بات ہے کہ پوری دنیا نے ایک چیز ضرور سبق سیکھ کے اپنا روزمرہ کا کام ضرور چلایا، وہ یہ ہے کہ جو نیبرنگ کنٹری ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ المیہ یا لکیلی ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں کہ ہم انٹرنل تجارت لیول لیس ہیں، گڈ، جی یعنی لیول لیس ہیں، لیول ہم یہاں مثلا آپ افغانستان کے ساتھ بھی ہم تجارت بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ ہم ہندوستان کے ساتھ بھی، ساری دنیا میں جنگ بھی ہوتی ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں گے روس بھی چیزیں لے رہا ہے، چائنا کی چیزیں امریکہ میں بک رہی ہیں، اور چائنا بھی آپ پہ ناراض ہے، ایسا ہی ہے۔ اب یہ ایک اور بات ہے، یعنی ہم اس میں فیصلے میں کہاں تک ہے۔ دنیا کی معیشت کے 2 حصے ہیں میری نظر میں، ایک اسٹیٹ ہے، ایک ہے اسٹیٹ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے یعنی شہریوں کے لیے یا اپنے ملک کے لیے اکانومی کے طور پر کیا کیا اقدامات کرتی ہے۔ وہ تعلقات بناتی ہے، وہ اپنا ہارڈ ویئر بیچتی ہے، یا اپنے ملک میں سینکشن لگا دے، سر کاٹن کا ایک دفعہ کوٹا ہوتا تھا کہ ہمیں اتنی چاہیے، یا وہ یہ کرتی ہے، ماحول پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت لیبر سستی ہے، وہ بھی اکانومی کا ایک حصہ ہے، یا وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف آ جاتی ہیں کہ بھئی یہ ایک انڈسٹری ہمارے ملک میں ہم زیادہ لگا رہے ہیں کیونکہ کنزمپشن زیادہ ہے، یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی، ہماری بجلی ہمارے ملک میں سستی ہے، دوسرا فلاں ملک کمپیٹیٹر نہیں ہے، یہ بھی اکانومی کی ایک شکل ہے۔ جس طرح چائنا پوری دنیا میں راج کر رہا ہے تو اس کی بجلی سستی ہے، پاکستان کوئی چیز نہیں بنا سک رہا تو اس کی بجلی مہنگی، یہ کمپیٹیٹر نہیں ہے۔ ایک ہے ذاتی، یعنی جس ملکوں میں حکمران ذاتی طور پر کاروبار کرتے ہیں، اس کا سب سے بہترین رول ماڈل جو پوری دنیا کے لیے وہ ہم پاکستان ہیں۔ پاکستان میں اگر اسٹیل مل اپنی چلتی ہے، اسٹیل مل پاکستان کی نہیں چلتی، اپنی ایئر لائن چلتی ہے، پوری دنیا کا اپنا ہمارا سرکاری ایئر لائن نہیں چلتی۔ پاکستان میں یعنی آپ شوگر ملیں ایک مخصوص آدمیوں کو دے دی گئی، کارپوریٹ کلچر بنا دی گیا ہے۔ پاکستان میں گندم کے کاشتکار کی اکانومی بہتر نہیں کرنی، ہم نے باہر سے 430 بلین کی منگوا لینی ہے کاکڑ صاحب کے زمانے میں۔ یہ 2 ایسے اسٹیٹ کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ علیحدہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے ایک بہترین حکمران ہے۔ اور اگر آدمی اسٹیٹ کے لیے نہیں کر رہا، وہ ذاتی طور پر ایک بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ایک اور بات ہے۔ اس وقت پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ 3 چیزیں اس بات آپ کے نوٹس میں لاتے ہیں۔ اس وقت LNG کا معاہدہ کیا کہ جس بھی گورنمنٹ نے کیا، نون لیگ کی حکومت نے، اب 15 ملین جو ڈالر ہے آپ نے دینے ہیں پر منتھ، قطر کے ساتھ جو وہ معاہدہ، آپ کو کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں کہ دینے ہیں، آئے گا نا IPPs کے بیان میں پیمنٹ کرنی ہے 45,000 یعنی 4 ارب روپیہ پر منتھ، وہ دینا ہے آپ نے۔ آپ نے چاہے لیں یا نہ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیں یا نہ لیں، یہ ہے کیپیسٹی چارجز۔ اور پاکستانی عوام روزانہ کیپیسٹی چارجز کہاں دے رہی ہے، یہ ذرا سن لیں۔
اس وقت آپ کا انصاف دیں کوئی ضرورت نہیں، آپ کسی کی پولیس گردی سے بچنا ہے کوئی ضرورت نہیں، سوشل سیکورٹی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہیلتھ ریجی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کیپیسٹی چارج آپ کو دینے پڑیں گے۔ وہ کس صورت میں؟ آپ کوئی چیز خریدیں، آپ پر جو ٹیکس ہے جو ہے جی ایس ٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ 15-16 ٹیکس آپ کا لگنے۔ پاکستان میں ایل این جی پر بھی کیپیسٹی، آئی پی پیز پر بھی، اور آپ کے تو رائٹس کے برخلاف آپ پر روزانہ جو ہے یہ بھی کیپیسٹی چارجز ہیں۔ تو یہ دو قسم کی اکانومی ہے کہ ود ان کنٹری، جہاں ملکوں میں خود حکمران کاروبار کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ میں ان کا بیٹا کاروبار کرتا ہے، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ وہاں ضرور اس کا اگر وہ کر رہا ہے تو کہیں سرکاری حیثیت میں، تو ہیلری کلنٹن نے ایک ٹویٹ کیا تھا نا سرکاری ٹیلی فون سے، اور کئی دفعہ ایلیگیشن ہوئے تھے، آپ نے یو کے نے مسالے قائم کیے۔ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، ہوتی ہے جہاں دھڑلے سے جو حکمران ہیں ان میں پتہ چلے گا جی اسمبلی کے اوپر بیٹھ جائیں گیلری میں، پتہ چلے گا کون کون کیا کیا کر رہا ہے۔ یہ دو قسم کی اکانومی ہے، ایک اسٹیٹ کے لیے ہے، ایک ذاتی ہے، اور آپ کون سی بات کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھا دیں۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ مجھے اتفاق ہوئے ابھی میں 4-5 دن راولپنڈی رہ کے آؤں، ایک گاڑی جو ہے نا اس کا ایشو تھا، وڈ یو بلیو اس گاڑی نے اس پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ ہم پولیس کے پاس گئے وہاں جبر ہم نے دیکھا، ہم عدالتوں کے پاس گئے وہاں انصاف نہیں ملا، ہم کچہری میں گئے، ہم دوسری جگہوں پہ گئے، جدھر ہی ہم گئے وہ ہمیں مافیا سامنے آ گیا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کی بات 100% درست ہے۔ ریاست کو سامنے آنا چاہیے کہ یہ دیکھیں، اس کے لیے قانون سازی کریں کہ بلکہ ایک توازن قائم کر، جس طرح آپ فرما کہ انڈیویجول اور جو اسٹیٹ کی جو معیشت ہے اس میں ایک حد فاصل کھینچیں اور اس کے جو نئے سرے تھے اس کے ایس او پی تیار کریں۔ میرا سوال پھر ادھر ہی ہے، تو اب آپ اس کو اسی تناظر میں جواب دیں کہ جو نان پروڈیوسنگ آئل کنٹریز ہیں ان پہ تو زیادہ اثرات پڑیں گے، اور جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ان پہ تو کم پڑیں گے، ان کا بلکہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کا جنگ کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر تو آپ جواب دے ہیں، جس طرح کوئی حکومت میں جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان کے، کل سوال ہو رہا تھا جی میاں نواز شریف صاحب نے بڑی دیر کے بعد خود کمان سنبھال لی ہے، اور یہ بڑی خوشی ہوئی کہ جب کمان کبھی تو سنبھالی انہوں نے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو گورنمنٹ آنسریبل نہ ہو، ایز اے ایم این اے اپنے علاقے کو آنسریبل نہ ہو، ایم پی اپنے علاقے کو آنسریبل نہ ہو، تو ایسے سوال نہیں کرتے۔ اس وقت مجھے بتائیے کہ پوری جنگ میں ہم بڑا اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، پاکستان کے آرمی چیف صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں ہلکا ہلکا کبھی کہا ہے کہ ہم ایران سے تیل بھی لے لیں، تو یہ ملک اسٹیٹ کے لیے ہے نا۔ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی میں اتنی گزارش کروں، یہ تو آپ کو بالکل ماننا پڑے گا کہ موجودہ رجیم اور فیلڈ مارشل صاحب کا جو رول ہے اس کو آپ سالسی اینگل سے دیکھیں یا اس کو اوورآل جو ان کا جو رول ہے امریکہ اور ایران کے درمیان وہ ایگزامپلری نہیں ہے؟ دیکھیں، میں تو ایک پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ لیتا ہوں جی، ہمارے آنر ہے ہمارے اسٹیٹ کے لیے کرے، لیکن آنر اس وقت ہے کہ جب اس کو کچھ اختیار بھی دیا جائے۔ اب جو بھی ثالث ہوتا ہے اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کو گارنٹی کرنی پڑتی ہے، وہ گارنٹی دے، اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا جس میں وہ ثالث ہے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہوا تو وہ کس طرف سٹینڈ کرے گا، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ یا سچ بولنے والے کے ساتھ؟ ہماری کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے، ہم ایک مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا، مجبوری ہے، تو ہم جب مجبوری ہیں تو ایران ہماری مجبوری کیوں مانے گا؟ ایران کے پاس تو اب لوز کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور امریکہ کچھ دے نہیں سکتا، ہم اس کو کیا لے کر دیں گے؟ ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتے۔ انڈیا لے رہے ہیں، امریکہ کیوں نہیں دے سکتا؟ ایران پہ پابندیاں ہیں ان کے جو، اس لیے نہیں دے سکتا، نہیں کبھی نہیں دے گا، کبھی، اس لیے کہ بیسک اینیمیٹی تو ایران کی اور اسرائیل کی ہے۔ اگر ایران کو کچھ دے دیتا ہے اور ایران دوبارہ اسٹرانگلی اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر تو پورے اس وقت جو صورتحال ایکسپوز ہوئی ہے اس میں اسرائیل کو بھی خطرہ ہے اور اس میں عرب ممالک کو بھی خطرہ ہے، وہ تو ایران تو پھر اس علاقے کا ہیرو بن گیا نا۔ دوسری چیز یہ کہ ابھی کل ہی امریکہ نے لبنان سے اپنے امریکنز کو نکل جانے کے لیے کہہ دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی تو کچھ ہونے والا ہے۔
اس لیے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ اگر یہ صورتحال ہوئی تو ایران نے حملے کیے تو ہم بھی لبنان پہ کریں گے، کیونکہ واپس حملے تو ان کو کرنے پڑیں گے۔ تو اسی طرح سے دیکھیں دنیا کی معیشت، ایک اور آپ کو نئی بات بتاتا ہوں جو کل ہی میرے نوٹس میں آئی ہے کہ چائنا نے اپنے تمام جو ایئر کارگوز ہیں ان میں سے ہر وہ انسٹرومنٹ کہ جس کے ساتھ بیٹری لگتی ہے، جیسے موبائل فون ہے اس کے ساتھ بیٹری ہے یا کوئی بھی چیز بیٹری ہے، اس کی ایئر کارگو بند کر دی ہے، ان کا یہ شپ سے جائے گی۔ اب یہ ایک اور ایئر کارگو سے جو چیزیں پہنچتی تھی وہ زیادہ عرصے میں اور زیادہ مہنگی ہو کر پہنچیں گی۔ الیکٹرانکس اس میں بہت جاتے ہیں، جو اکثر الیکٹرانکس ہیں جن میں یہ بیٹری استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سیٹلائٹ میں بھی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ جہاز جن کے پاس کوئی بیٹری ہوگی اس کو سیٹلائٹ سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، آگ لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جو یہ زمین سے نہیں، سیٹلائٹ سے نا، سیٹلائٹ میں چیزیں چلے گی ہیں نا، سیٹلائٹ سے چلے گی، زمین سے بھی لیزر میں چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ تو اب جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب پین ممکن ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو پیٹرول ہے اس کا بھی متبادل آ جائے گا۔ یہ پیٹرول کی شاید اور 5 سال بعد ضرورت رہے یا نہ رہے، جیسے نئی بیٹری ایسی آ رہی ہے، یعنی انرجی کے نیو فارمز آ رہے ہوں گے۔ تو اکنامکس تو آگے بڑھے گی۔ دیکھیں پوری دنیا کی آبادی جب 1.5 ارب تھی تو اس وقت بہت قحط ہوتا تھا اور لوگ بھوکے مرتے تھے۔ اب دنیا کی 8 ارب کی آبادی اور کھانا کھا رہی ہے۔ تو جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے، فوڈ ٹیکنالوجی بھی آگے بڑھتی ہے، چیزیں آگے جاتی ہیں، ایک قدرت کا نظام بھی ہے۔ تو اس قدرت کے نظام ہم تو بلیور ہیں، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، بہتر ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم اپنی ریاست کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ بظاہر تو کیوں حکمرانی کیوں کریں گے جو یہاں سے سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سارا ریاست میں نہ چھوڑیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، انڈیویجول پر آپ اپنا رول کیا بہت اچھا ہے۔ اس کو اکنامکس میں اپنا جس کو ہم نفسیات کہتے ہیں یا فلسفہ کہتے ہیں، اس میں یہ بات بالکل بے معنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی انسان اپنی فطرت میں وہ کیا کرے گا جب کہ اس کے رستے کی سب سے دیکھیں جو ایکچولی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی کو کام آگے کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی آپ نے کار کا مسئلہ بتایا، آپ کی ہر کامیابی اور رول آف لا کے رستے میں تو ریاست کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ریاست تو آپ کو نہیں کرنے دیتی، ایک آدمی نے انڈیویجولی کچھ کر کے مر رہا ہے، نہیں کر سکتا، ریاست کے ان سوچز کے ساتھ چلے گا جہاں پہ کرپشن ہے، جہاں پہ رشوت ہے، جہاں پہ بددیانتی ہے، جہاں پہ شیئرنگ۔ آپ سچ تو بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، سچ تو بول سکتے ہیں، سچ تو بول رہے ہیں ہم۔ آپ ایمانداری کا مظاہرہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم تو آپ نے کیا دیا نہیں، آپ نہیں بول سکتے، بول کے دکھائیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صحافت آزاد نہیں ہے، کچھ بھی آزاد نہیں ہے۔ میں سیدھا بات کرتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں یہ سب کہہ دیتا ہوں، مجھے بتائیں میرے اپنے گھر میں، حالانکہ میں سرکاری افسر بھی رہا ہوں، بالکل 2 مسلح ڈکیتیاں ہوئیں ماسک پہن کے کئی سال پہلے، 2 سال بعد پھر چوریاں، میری اپنی گاڑی چوری ہوئی۔ مجھے کسی نے پوچھا ہے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ، سچ کون سی بات ہے؟ آپ تو سی سی ڈی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، سہیل ظفر چٹھا صاحب جو سب لوگوں کو تو نہیں مار دیں گے نا۔ نہیں سر، نہیں ماننا پڑے گا، کرائم نیچے آ گیا، 10% پہ آ گیا، 90% بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے ملک میں مجھے بتا دیں یہ ماڈل جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہو اور یہ کامیاب ہو گیا ہو۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल जो है नाजुक मोड़ पे खड़ी है और इस वक्त चूँकि मुज़ाकरात का दूसरा दौर नहीं हो सका, तरफ़ैन के दरमियान एतमाद की कमी है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू हो नहीं पा रही, लेकिन जंग के पार्ट 2 में ही सब सारे का सारा जो तवज्जो थी वो आबना हुर्मुज़ पे आ गई थी। आबना हुर्मुज़ के ऊपर ही सारी जंग लड़ी गई, प्लानिंग की गई अमेरिका की तरफ से किस तरीके से हम खर्क जजीरे के ऊपर कब्ज़ा कर लें और आबना हुर्मुज़ को उसके बदले में हम छुड़वा सकें। बाहर सूरत अभी भी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, लेकिन अमेरिका है कि लारे पिलारे दिया जा रहा है, कहते हैं जी हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन असल जो इस वक्त तनाज़े की वजह है वो वजह है आबना हुर्मुज़ के गिर्द जो नेवल ब्लॉकेड है, उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान बिल्कुल मैसूर होकर रह गया है और ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बेसिकली ये जो आबना हुर्मुज़ के जो अराउंड ये जो नेवल ब्लॉकेड है उसकी वजह से सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि जो काफ़ी सारी दुनिया है, जो हमारे एशिया में काफ़ी ममालिक है, जैसे पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना भी है, इंडिया भी है, काफ़ी ममालिक है जो कि डायरेक्टली मुतासर हो रहे हैं। गोया ये मामला अभी सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं रहा, अगर ये नेवल ब्लॉकेड ख़त्म नहीं होती है तो ये काफ़ी ममालिक को अपने लपेट में ले लेगी। इसी दौरान सदर ट्रंप का जो दौरा है चाइना का, वही प्लान हो रहा है और उस हवाले से भी अभी विंडो ऑफ टाइम कम है अमेरिका के पास। फिर ख़ासतौर पर मिड टर्म इलेक्शन भी आ गए अमेरिका के अंदर, तो इस वक्त दोनों अतराफ से कोशिश तो की जा रही कि बैठ के मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन कुछ स्पाइलर्स का भी जिक्र किया जाता है कि कुछ स्पाइलर ऐसे हैं जो मुज़ाकरात नहीं होने दे रहे। बाहर सूरत तरफ़ैन को ये चाहिए कि बैठ के मामलात को सेटल कर लें, अदरवाइज तवानाई का बहरान सर उठा रहा है, इसने दुनिया को लपेट में ले लेना है। चूँकि 20% जो तवानाई है वो आबना हुर्मुज़ के ज़रिए ही उसकी नकलो हमरत होनी है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होती है। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आप दिफाई तजज़ियाकार हैं और सरबराह हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के। अब्दुल्ला हमीद